ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کی خاص طور پر جو الیکشن آ رہے ہیں 8 فروری 2024 کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، علی محمد خان صاحب۔ علی محمد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، میں سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وکلاء کو جو ٹکٹ دینے کی جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے وہ بیک فائر کی گئی ہے؟ کیونکہ جو وکلاء ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکیل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، اور سارا کچھ جو ہے وہ تمام سوشل میڈیا بڑھا ہوا ہے، مین اسٹریم بھی میڈیا بڑھا ہوا ہے۔ تو سر، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پارٹی کی پالیسی کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا۔ آج بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے نوٹس بھی لیا ہے۔ سر، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جس طرح کے حالات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہونا ایک فطری عمل تھا اور وہ ہوا، لیکن جہاں کچھ مسئلے مسائل ہوئے وہاں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہمارے وکلاء جو صاحبان ہیں انہوں نے وہ اٹھائی۔ نہ صرف عمران خان صاحب کے کیسز کو دیکھا بلکہ مشکل حالات میں ضروری پریس کانفرنسز کرنا، ضروری میٹنگز وغیرہ کرنا اور ذمہ داری اٹھانا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان حالات میں بہرحال ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آنے تھے، لیکن انشاءاللہ پارٹی کی سینئر قیادت موجود ہے، وہ کمیٹی پوری طرح فنکشنل ہے، اور اس طرح کے جو بھی مسئلے ہیں اس کو باہمی ان کو بٹھا کے اور گفت و شنید سے حل کرنے کے ہم انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم وہ ہو جائے گا۔ علی صاحب، یہ بتا دیجیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ یہ بتا دیجیے کہ کوئی مستند جو بیانیہ ہے، نیریٹو، وہ بھی سامنے نہیں آیا۔ کن نکات پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن پہ جائے گی، اور کس نکات جو ہے، کون سے نکات ہیں جو آپ دکھائیں گے عوام کو، اور پھر 2024 کا جو الیکشن ہے اس کو کنٹیسٹ کریں گے؟ لیکن میں سب سے بڑا سلوگن تو آئین و قانون کی حکمرانی ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا تحریک انصاف کا ماضی میں جو ہمارا بیانیہ رہا، ہمارا مینیفیسٹو رہا، جو سابق وزیر اعظم بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے جو ملک و قوم کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کا عمل پیش کیا کہ پاکستان کو ہم چاہتے ہیں کہ کلمے پہ بننے والا ملک جو ہے اس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں مدینہ کی طرز پہ، اور اسلامی فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اس کمزور طبقات کو امپاور کیا جائے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر بنائے بغیر نہ تو پی ٹی آئی اقتدار میں آ سکتی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت بنا سکتی ہے۔ سر، یہ بتائیے گا اس حوالے سے اس کا کیا حل تجویز کیا گیا؟ آپ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سردار صاحب، میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اقتدار میں آنے کا دروازہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جس میں فوج بھی اس کا ایک حصہ ہے، اسٹیبلشمنٹ سارا جو آپ کا مقتدر ہے جس میں بہت سے لوگ اور بھی ہیں، بہت سے نظام اس ملک میں چلتے ہیں، وہ بھی اس ملک کا ایک اثاثہ ہے۔ آپ بھی اثاثہ ہیں، سیاسی جماعتیں بھی اثاثہ ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو اقتدار میں آنے کے لیے اپنی پرفارمنس، اپنے مینیفیسٹو، اپنا پروگرام لے کے آنا پڑے گا تاکہ عوام کی طاقت سے آئیں۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، جو بھی حکومت آئے انہوں نے ان کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ دیکھیں ملک نہ صرف سیاستدان چلا سکتے ہیں، نہ صرف ادارے چلا سکتے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا سیاست کام ہے، پارلیمنٹ میں آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے، آپ نے عوامی مسائل سننے ہیں، عوام کو آپ نے دیکھنا ہے۔ عوام سیاستدان کے پاس جاتا ہے، اس کو اپنا حق اس پہ سمجھتا ہے کیونکہ اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے۔ عوام ڈپٹی کمشنر کے سامنے سر کہتے ہیں، جناب کہتے ہیں، یا جج کے سامنے وہ جھکتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لیکن سیاستدان کے ڈیرے پہ جا کے اس سے باقاعدہ ایک طرح سے اس پہ اپنا حق جتاتے ہیں۔ تو یہ ایک حسن ہے اس سارے سسٹم کا۔ دوسری طرف آپ کی جوڈیشری ہے، وہاں لوگ انصاف لینے جاتے ہیں۔ پھر آپ کی ادارے ہیں، فوج ہے، اور ادارے ہیں، ملک کے دفاع کے ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کا اپنا ایک رول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب ہم سیاستدان اور ملک کے باقی لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپس میں لڑ کے نہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھا کے اور اپنی ڈومین میں رہ کے آپ اس ملک کو ملک بنا سکتے ہیں جو اس کا معراج ہے۔ 75 سال ضائع ہو گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، بہت کچھ کیا بھی ہے، بڑا نام بھی بنا ہے، نیوکلیئر طاقت بھی بنے، دنیا میں پاکستان کا نام بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ ہم میں کیپیبلٹی بہت تھی اور ہے،
بیچ میں ہم ملک بھی گوا گئے، جو بہت بڑا ہمارا ایک المیہ ہے، بہت بڑا دکھ ہے. یہ زخم صرف پاکستان نہیں، پوری امت مسلمہ کے سینے پہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کو جو ہے بہت سے میدانوں میں ہم نے ترقی بھی کی ہے، لیکن بیچ میں ہم نے اپنے بڑے اثاثے گوائے. پی آئی اے آج دیکھ لیں کدھر پہنچ گئی ہے. ایک میں برانڈ لیڈر، برانڈ ایمبیسڈر تھا ساؤتھ ایشیا کا. اس طرح آپ دیکھ لیں پاکستان اسٹیل کی حالت دیکھ لیں، پاکستان ریلوے کی حالت دیکھ لیں، ہمارا نہری نظام دیکھ لیں، ہمارا اور جو حکومتی ادارے ہیں، جو نظام ہے جہاں سے لوگوں کو لوٹ لیول پہ انصاف ملتا تھا، ہر چیز کے لیے آپ کو جوڈیشری کے پاس جانا پڑ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ ایسے ٹھیک ہوں گی کہ ہم بیٹھ کے بات کریں اور ایک دوسرے کو دیوار سے نہ لگائیں. اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ہر کوئی چاہ یہ رہا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے اقتدار میں آ جاؤں، میں کسی طریقے سے پاور میں آ جاؤں. سر یہ بتائیے کہ قومی اسمبلی میں آپ کی ایک آخری لاسٹ اسپیچ ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے عدم اعتماد آئی تھی، وہ اسپیچ ابھی تک بہت وائرل ہے اور بہت لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کو پذیرائی دی ہے. سر اس اسپیچ کے حوالے سے جو شعر شکریہ. تھا، آپ نے ایک شعر فلور آؤٹ پڑھا تھا، وہ بھی ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا، وہ سنائیے گا بلکہ اگر ہو سکے تو ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے. اور میاں صاحب کا چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بننا، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ لیکن جہاں تک شعر کا تعلق ہے، جس طرح ہیرا انگوٹھی میں اچھا لگتا ہے، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ اس وقت وہ شعر اچھا لگ رہا تھا، اب میں بولوں گا وہ مزہ نہیں آئے گا. بہرحال چونکہ آپ نے فرمائش کی ہے، آپ میرے لیے قابل احترام بھی ہیں، آپ سے میرا پہلا پروگرام بھی ہے اور چھوٹے بھائی کی طرح ہے، تو کوئی نہ کوئی شعر تو آپ کو سنانا پڑے گا. تو شعر میں آپ کو علامہ کا سنا دیتا ہوں، وہ نوجوانوں کے لیے کہ آج تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. آج تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اور ایک اور بھی ہے علامہ کا جو میرا سب سے پسندیدہ شعر ہے، کی محمد سے وفا تو نے اس کے بعد. یہ میرا سب سے پسندیدہ شعر ہے، یہ والا جو ابھی سنانے جا رہا ہوں. اور وہ ہے کہ وہ جواں ہے، یہ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ وہ جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہ جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیداغ ضرب ہے کاری. میسج ہے کہ اپنے ایمان کی، اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کریں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر آپ کو وہ معراج دے گا کہ آپ قبیلے یعنی قوم کی آنکھوں کے تارے بنیں گے. جس نوجوان نے، دیکھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس نوجوان نے نوجوانی میں اپنے حیا کی حفاظت کر لی، اپنے شرم کی حفاظت کر لی، جس نے اپنی نظریں جھکا لی، جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، اللہ کی مدد سے آپ کو اللہ وہ توانائی دے گا، آپ کو وہ طاقت دے گا جس سے آپ ملک و قوم کی اور اپنے خاندان کی نہ صرف خدمت کریں گے بلکہ آپ وہ عزتیں کمائیں گے کہ ایک زمانہ اس کا نظارہ کرنے آئے گا. لیکن وہ تب ہوگا کہ وہ جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. جہاں تک میاں صاحب کی آپ نے بات کی ہے، میاں صاحب میرے خیال میں اپنی اننگز کھیل چکے ہیں، اب کھلاڑیوں کی باری ہے. بہت زبردست بات کی ہے. علی محمد صاحب بتائیے گا کہ یہ جو جے یو آئی کے شرانی گروپ ہے، انہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، آپ اس کا ذمہ دار کن کو سمجھتے ہیں؟ جے یو آئی شرانی گروپ کے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا ہوا ہے. ایک تو میں اس بات کے جواب دینے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ضرور اظہار کروں کہ شرانی صاحب پاکستان کے ان سیاستدانوں میں سے ہیں جن کا ایک اسٹیچر ہے. رائٹ. شیرانی صاحب جب بات کرتے ہیں پھر وہ ان کی بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال جس طرح 2022 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ الائی تھے اور میرے اپنے حلقے مردان میں انہوں نے ہماری سپورٹ کی تھی اور عمران خان صاحب اپنی سیٹ جیتے تھے، لیکن ان کا بھی ہم سے تعاون تھا اور بڑے دل سے کمپین کی تھی عمران خان صاحب کی. شیرانی گروپ کے ان کے رہنماؤں نے، مولانا شجاع الملک صاحب تھے اور ان کے لیڈرشپ وہاں جو ہے وہ آئی ہوئی تھی، گل نصیب صاحب تھے اور شیرانی صاحب خود جو ہیں ان سے تو خان صاحب کا اپنا ایک رابطہ رہتا تھا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے دور ہونے کا یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے اور شیرانی صاحب کے آپس میں بڑا ایک محبت اور الفت کا رشتہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے بات کہاں جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیچ میں فاصلہ آیا ہے. نظریاتی طور پہ وہ خان صاحب کے قریب تر ہیں کیونکہ میں نے شیرانی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے مذہبی امور کی کمیٹی میں اور لا کی کمیٹی میں. ہم دونوں ساتھ بیٹھتے تھے 2013 سے 18 تک. میں نے ان کو بہت پاکستان سے اور دین سے محبت کرنے والا آدمی پایا. تو جب عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا
تو مولانا شرانی صاحب کسی بات پہ نہیں، صرف اس ایک نقطے پہ خان صاحب کے قریب ہوئے تھے کہ جب عمران خان صاحب نے دنیا کی ایک بڑی طاقت کو، امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، تو شرانی صاحب نے کہا یہ تو ہمارا نعرہ ہے، اب خان صاحب نے بول دیا، ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ رہیں اور ہمارے اچھے ساتھی ہیں۔ علی محمد صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب پر روز بروز جو ہے وہ فرد جرم کے مقدمے بن رہے ہیں، فرد جرم بھی عائد ہو رہی ہے، عمران خان صاحب پر جو قابل تیزی افسوس۔ سے جو ہے وہ جو کیسز بن رہے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے اور کیا کہیں گے کہ یہ سیاسی کیسز ہیں یا ان میں کوئی حقیقت چھپی ہے، اسی وجہ سے جو عمران خان صاحب کا ٹرائل وغیرہ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد میں اڈیالہ جیل میں؟ سر سیاسی کیسز ہیں اور اس سے پھر کوئی ہمارا نظام کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لیڈرز، جتنے بھی جماعتوں کے بڑے لیڈرز ہیں، ان کو غیر ضروری سیاسی کیسز میں الجھا کے ملک کی کوئی خدمت نہیں ہوتی، کیونکہ کسی بھی سیاستدان کو آپ اس کو کسی غیر سیاسی طریقے سے کبھی بھی مقابلے سے باہر نہیں کر سکتے۔ سیاستدان کو مقابلے سے باہر کرنے کا ہنر اور فن اور اختیار اور اس پہ ملکہ جو ہے وہ صرف عوام کو حاصل ہے۔ جب ایک سیاستدان کو عوام ووٹ کی طاقت سے ریجیکٹ کرتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے سائیڈ لائن ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بھی کسی سیاستدان کو کسی غیر سیاسی طریقے سے کیسز بنا کے، گرفتاریاں ڈال کے، تنگ کر کے، ملک سے باہر بھجوا کے، اس طرح کی ڈیلیں کرا کے، ملک سے باہر ملک بدر کر کے، کسی کی سیاست ختم نہیں ہوئی، نہ کبھی ماضی میں ختم ہوئی، نہ حال میں ختم ہوگی، نہ مستقبل میں ہوگی۔ تو اس طرح کی چیزوں سے نہ ملک مضبوط ہوگا۔ ماضی میں جو غلط ہوا تو اس کی بنیاد اب یہ نہیں ہے، اس کی توجیہ کہ اب ہم آج بھی غلط کریں۔ ماضی میں غلط ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کو آج نہ دہرائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ان مسائل کا حل ان پہ کیسز کرنا نہیں ہے، ان مسائل کا حل یہ ہے کہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے اور اس ملک کو ایک صاف شفاف الیکشن دے کے ملک کو آگے لے جایا جائے۔ ہمارا بڑا تابناک مستقبل ہے، یہ بڑی تگڑی قوم ہے، اس قوم میں بڑے جفاکش کسان ہیں، بڑے محنتی اسٹوڈنٹس ہیں، بہادر ہماری فوج ہے، اور ہمارے بہت ہی بڑے بڑے دین کے ستون ہیں، بڑے علماء حق بھی یہاں پہ ہیں، بڑے مجاہد ہیں، بڑے بڑے قیمتی لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ کچھ کمی ہے تو ایک اچھی قیادت کی ہے اور ایک اچھے موقع کی ہے، ایک سیاسی فضا، سیاسی ماحول کی ہے۔ جب بھی وہ سیاسی فضا، وہ سیاسی ماحول بنے گا، آپ دیکھیں گے کہ دن دگنی رات چگنی یہ مملکت خداداد، یہ کمیٹی آف نیشنز کا لوہا بنے گی، یہ پوری دنیا کا لوہا بنے گی یہ ملک۔ ہمیں تھوڑا سا صبر سے اور تھوڑا سا ایک دوسرے کو سپیس دے کے اس ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ علی محمد صاحب آپ سے میرے بس آخری دو کوشچن ہے۔ ایک کوشچن تو یہ ہے کہ آپ خود بھی جیل میں رہے ہیں، سر جیل کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈران جو گئے ہیں، پھر وہ انہوں نے کسی نے پریس کانفرنس کی ہے، کسی نے کیا اور کسی نے کیا، آپ نڈر ہو کر ڈٹے رہے ہیں اور پھر ماشاءاللہ اب آپ ریلیز ہیں، آپ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ سر جیل کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کیونکہ جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں وہ تو کہتے تھے عمران خان صاحب ہفتہ بھی نہیں گزاریں گے اور وہ جو ہے وہ جو بھی ڈیل ہوگی وہ ڈیل کر کے بیٹھ چلیں گے۔ حالانکہ 5 مہینے ہو گئے عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں اور پہلے سے مضبوط ہیں، روزانہ صحافی جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ تو سر جیل کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ سردار صاحب جیل کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن زندگی میں اگر آپ چلے جائیں تو اللہ سے آپ یہ دعا ضرور کیجئے کہ یا اللہ اگر کسی جرم میں آیا ہوں تو مجھے معافی دے دے، اگر امتحان ہے تو مجھے سرخرو فرما۔ اور جیل سنت انبیاء بھی ہے، یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، تو جیل میں جا کے جہاں آپ کو صعوبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، آپ صعوبت اٹھاتے ہیں، وہاں نعمت بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نعمت اس طرح سے ہے، جیل وہ جگہ ہے جہاں نہ موبائل ہے، نہ گھر والے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دوست ہے، نہ کچھ ہے، آپ ہیں، جانماز ہے اور اللہ ہے۔ تو اگر آپ کو وہاں اللہ اپنا قرب دے دے تو اس سے کیا بہتر بات؟ مطلب دیکھیں، انسان وہ ہے جو ہر قسم کی سچویشن میں اس میں سے پازیٹیوٹی نکالے، اور ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو علی محمد کو، عمران خان کو جیل میں کوئی ایک دن نہ رکھ سکے، تو اگر میں جیل میں آ گیا ہوں اس میں اللہ کی منشا ہوگی تو اس پہ میں صبر کروں، اللہ سے استقامت کی دعا کروں، اور میں اللہ سے مانگوں کہ یا اللہ یہ اس امتحان سے مجھے سخرو فرما، جس طرح تو نے بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے اس میں مدد کی، بڑے بڑے انبیاء کرام، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے عظام، بڑے بڑے سیاستدان، ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے، تو یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس امتحان کے قابل سمجھا تو اب اس امتحان پہ پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یقین کریں آپ جیل سے پھر زیادہ تگڑے، زیادہ ایمان سے اور لبریز ہو کے نکلیں گے، لیکن اگر آپ تنگ ہوں گے، اگر آپ پریشان ہوں گے، دین کے قریب نہیں ہوں گے، آپ ایجیٹیٹ ہو جائیں گے، صبر سے کام نہیں لیں گے، تو پھر وہی جیل پھر آپ کے لیے عذاب بھی ہے۔ تو دیکھیں،
جہاں بھی ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں بھی اللہ تھا نا جی. بے شک. تو مشکلات میں اللہ تو ہوتا ہے نا. دیکھیں میں 6/8 کی چکی میں بھی رہا, ڈیتھ سیل میں بھی رہا, قصوری چکی میں بھی رہا. جن لوگوں نے جیل میں وقت گزارا ہے ان کو پتا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. قصوری چکی ورسٹ ہوتی ہے, اس میں ڈیتھ سیل سے بھی زیادہ ورسٹ ہوتی ہے. ادھر بھی رہے, شکر الحمدللہ کسی نے ٹچ نہیں کیا, کسی نے ابیوز نہیں کیا, بس ایک سیاسی قیدی تھا میں رہا. لیکن 6/8 میں بھی جب کوئی نہیں ہوتا تھا اللہ تو ہوتا تھا نا جی. بے شک. تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ملک و قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے نظریے کے لیے قربانی دیتے ہیں. تو ایک دفعہ مجھے ویسے بات یاد آئی, اڈیالہ میں اور شہریار افریدی بھائی اکٹھے تھے. ان کا سل ادھر تھا, ساتھ میں میرا سل تھا. تو ان کو میں نے ایک بات کی, میں نے کہا یار شہریار بھائی بات سنیں, پریشانی تو ہے لیکن یہ بھی تو سوچیں وہ بھی تو لوگ ہیں جو کشمیر میں ہندوستانیوں کی جیلوں میں ہمارے مجاہدین مسلمان بیچارے رول رہے ہیں. یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے, یہ ہماری اپنی جیل ہے, اپنی پولیس ہے, بس ٹھیک ہے تکلیفیں برداشت کر لیں گے. تو انہوں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا. انہوں نے کہا کہ یار واقعی یہ بات جو ہے اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے انسان کو کہ ٹھیک ہے یار امتحان ہے, صحبت ہے, اب کیا کریں. جب صحبت آ جاتی ہے آپ نے اس کو پھر مردانہ وار فیس کرنا ہوتا ہے. اور ہمت مرنا مدد خدا, جب آپ ایک چیز کو فیس کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے یار. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ, اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. میں بے آپ شک. کو سردار صاحب بتاؤں, قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے میرے حبیب جب یہ میرے بندے تیرے سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کدھر ہے, عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں بڑا قریب ہوں, اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. ان کو کہہ دو کہ میں تو دعا سننے, دعا مانگنے والے کی دعا تو قبول کرتا ہوں. بے تو شک. اگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو جیل میں بھی اللہ ہوتا ہے نا. ابھی میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں, ادھر اللہ ہے, تو جیل میں کوئی اور تھا, جیل میں بھی تو اللہ ہی تھا. بے اسی شک. نے سنبھالا, اسی نے عزت سے رکھا, اسی نے سرخرو فرمایا, اور اپنی جماعت لیڈر کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق کسی اور نے نہیں دی. یا میری ماں کی دعائیں تھیں, یا اللہ تھا, اور یا عمران خان صاحب کی نظریں تھی کہ کم از کم وہ میری طرف دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ یار علی, چلو علی تو کھڑا رہا, اور شکر ہے صرف اکیلا علی نہیں کھڑا رہا, میری طرف بہت سے لوگ کھڑے رہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کھڑی رہی, جاج چوئی صاحب کھڑے رہے, ہماری وہ خواتین رہنمائیں کھڑی رہیں, شہریار خان افریدی صاحب کھڑے رہے, اسد قیصر, تو بہت سے لوگ کھڑے رہے یار, مثالیں موجود. علی صاحب لاسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہے وہ آپ کے تعدی تھے, ماضی میں وزیر بھی رہے ہیں, سابقہ وزیر داخلہ بھی. کیا وجہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 56 اور 57 سے جو ہے وہ اپنے امیدوار اتار دیے ہیں, اور شیخ صاحب تو حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا بیان بھی نہیں دیا, کوئی ایسی الزام تراشی بھی نہیں کی. میں نے خود ان سے گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں انہوں نے اگر امیدوار اتارے تو میں ان کو ویلکم کروں گا, لیکن میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نبھاؤں گا اور مرتے دم تک میں دوستی نبھاتا رہوں گا. آج دوبارہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں. تو سر کیسا دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب کے مقابلے میں امیدوار لانا, یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ کارکنان کا پرزور مطالبہ تھا یا مرضی سے لایا گیا پاکستان تحریک انصاف نے راولپنڈی میں امیدوار 56 میں؟ شیخ صاحب دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں, مجھے افسوس ہے. شیخ صاحب مشکلات میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, لیکن کچھ گفتگو یا انٹرویو جو ان کا ہوا تھا اس میں کچھ نکات ایسے تھے جو شاید خان صاحب کو جب پہنچائے گئے ہیں تو اس پہ کوئی بات ہوئی ہے. لیکن میں چونکہ پریوی نہیں ہوں, میرے سامنے اس پہ کوئی ڈسکشن خان صاحب سے تو میری بات نہیں ہو سکی, تو مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملات ہوئے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کبھی بھی شیخ رشید صاحب کو جو ہے کوئی ایسا کوئی کریں گے یا کوئی کہیں گے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ ہمیں ان کی قربانیاں ان کے ساتھ کا احساس نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہے, ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شیخ صاحب کی پہلے بھی بہت عزت تھی, لیکن عمران خان صاحب کے قریب آنے کے بعد وہ اور بھی لوگوں کے دلوں کے قریب ہوئے, جو ان کو پیار ملتا تھا. میں تو جلسے میں ہوتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ عمران خان صاحب کے بعد جلسے میں اسٹیج پہ شیخ صاحب کو شاید سب سے زیادہ پیار ملتا تھا. ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر سے محبت کرتے تھے ان سے, اور کرتے ہیں. لیکن یہ بس ٹھیک ہے, سیاست ہے, یہ کوئی ایشوز. اب خان صاحب خود بھی جیل میں ہیں, اب میٹنگ ہو, بنی گالا بیٹھے ہوں, میں بھی قریب جاؤں, کوئی بات کریں تو پھر شاید بات صورتحال اور ہو. لیکن اس وقت ظاہر ہے ایک عجیب سی صورتحال ہے, تو اس میں یہ فیصلہ بھی ہے کہ پارٹی کا فیصلہ ہے. تو مجھے افسوس ہے, لیکن شیخ صاحب کا انٹرویو جو تھا وہ بھی مشکل حالات میں تھا, مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ وہ بھی تکلیف سے گزرے ہیں. تو بہرحال کچھ زندگی میں چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو تلخ ہوتی ہیں. یہ انشاءاللہ شیخ صاحب کے ساتھ پیار کا اور دوستی کا رشتہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبھا رہے ہیں اور وہ خان صاحب کی دوستی کو نہیں چھوڑیں گے,
خان صاحب بھی کبھی ان سے دوستی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے کہ علی محمد خان صاحب، ایک تو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے نوجوانوں کو، یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ شیخ افضل مروت صاحب کو آج بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے طلب کر لیا ہے، ان کو بلا لیا ہے، وہ الیکشن مہم میں سندھ کے دورے پر تھے، سینئر لیڈرشپ پر انہوں نے بیانات دیے، میڈیا پر گفتگو وغیرہ کی ہے۔ سر کیا کہیں گے کہ مروت صاحب اور احمد خان صاحب ان کی کیا آپس میں کیوں مطلب کہ کیوں وکلا جو ہے گروپنگ ابھی سے بن گئی ہے، یہ گروپنگ کیوں ہے، کیوں نہیں مطلب کہ متحد ہیں؟ یہ تو مشکل وقت ہے اس ٹائم، تو ان سب کو ایک نہیں ہونا چاہیے، ایک پیج پر نہیں ہونا چاہیے سب کو؟ نہیں، آتے ہیں پارٹی میں اس طرح کی کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے یا کوئی غلط فہمی ہو، اور کمیٹی بیٹھ کے وہ اس کو حل کر لے گی، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ دونوں سمجھدار لوگ ہیں، حامد خان صاحب تو اسٹالورٹ ہیں، بانی رکن ہیں، اور مروت صاحب بھی قابل احترام ہیں، تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کوئی، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا مسئلہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سیاست میں جب ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتی ہے، آپ ایک تحریک میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کی تھوڑی بہت غلط فہمی آ سکتی ہے، تو ہر جماعت میں آتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ حل ہو جائے گا، کوئی ایسی بات۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے 8 فروری کی بات کی ہے، تو ایک ہی میسج ہے پاکستان کے نوجوانوں کو کہ نہ جوانی بار بار آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں موقع بار بار دیتا ہے۔ جنگ عمران خان کی نہیں، یہ جنگ تحریک انصاف کی نہیں، یہ جنگ علی محمد کی نہیں، یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے، اور یہ آپ کی بھی سیاسی جدوجہد ہے، یہ میری بھی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو آپ نکلیں اپنے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور آپ ووٹ کریں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کو صرف کریں، جو بھی آپ کو ملک کے لیے بہتر لگتا ہے، میں پاکستانی ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، جو بھی ملک کے لیے بہتر لگتا ہے آپ جا کے ووٹ ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور 8 فروری کو ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، پھر آپ 9 فروری کو گلہ نہ کریں، 10 فروری کو گلہ نہ کریں، آپ یہ پھر نہ کہیں یہ کیا ہو گیا وہ کہ آپ نکلیں، جو آپ کو پسند، آپ کو عمران خان پسند ہے آپ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں، آپ کو میاں صاحب پسند ہے آپ شیر کو کریں، آپ کو زرداری صاحب کی پالیسی پسند ہے بلاول صاحب کی، آپ تیر کو کریں، لیکن کریں تو صحیح، نکلیں تو صحیح۔ لیٹ میک یور سیلف بی کاؤنٹڈ۔ مائی میسج آن 8 فروری از، جو بھی پاکستانی ہے، جس بھی جماعت سے ہے، گھر سے نکلیں، ووٹ ڈالیں، کیونکہ آپ کا ایک ووٹ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، گھر میں نہ بیٹھیں۔